میں سمجھتی تھی کہ برطانیہ شاید میں یہ مانتی تھی کہ برطانیہ کو معافی مانگنا چاہیے ان قوموں کے ساتھ جن پہ پاکستان بنا کے مسلط کیا ان لوگوں برطانیہ نے، خاص کر بلوچوں سے. لیکن مجھے یہاں آ کر حیرت ہوئی کہ وہ بجائے پاکستان کو روکنے کے ویسٹ اور دوسری کنٹریاں اور دوسری قوتیں بجائے پاکستان کو روکنے کے کینیڈا کو ایک منی پاکستان بنانے جا رہے ہیں. مجھے حیرت ہو رہی ہے اور افسوس ہو رہا ہے اس بات کا. جو یہاں پر یہ موشن پیش کر رہے ہیں یا اس موشن کی حمایت کر رہے ہیں M103 کی، یہ پاکستانی فوج سے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے انسٹرکشن لے کر آئے ہیں. اسے ویسٹ کوئی معمولی سا موشن سمجھ کر اگر اس پر خاموش رہی یا اس پر سوچا نہیں تو ویسٹ کو مستقبل میں یہاں کی نسلوں کو اس کے اثرات سے ضرور گزرنا پڑے گا. کیونکہ میں خود ایک وکٹم ہوں اسی مذہبی انتہا پسندی کی. میں نے اپنے لوگوں کو انہی مذہبی انتہا پسندوں کے ہاتھوں مرتے دیکھا ہے. اسی مذہبی انتہا پسند آرمی کے ہاتھوں ہمارے گھروں کو جلتے دیکھا ہے. ہماری عورتوں کو یہی مذہبی انتہا پسند سوچ، کیونکہ یہ ایک میں نہیں سمجھتی کہ اس کا M103 کا تعلق کسی مذہب سے ہے، بلکہ یہ ڈائریکٹ پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی ہے جو یہاں پہ اپلائی کی جا رہی ہے. نائنٹین 86 میں جب پاکستان میں بلاسفیمی لا آئی تھی تو اس کے جتنے بھی وکٹمز تھے، ہنڈریڈز آف وکٹمز اس کے جو تھے وہ سب مسلمز تھے. ان میں جو اکثریت تھی وہ سارے مسلمانوں کی تھی. اس پر اقرا خالد جیسے لوگوں نے کبھی بات نہیں کی. اس ہیومن رائٹس وائلیشن پہ انہوں نے کبھی بات نہیں کی. مگر وہ یہاں پہ آ کے جو کچھ وہ پاکستان میں کر رہے ہیں اور وہاں پہ انسان اس سے بیزار ہو کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کا پیچھا کرتے ان کو دوسرے ممالک میں بھی اپلائی کیا جا رہا ہے. مجھے محسوس نہیں ہوا کہ کینیڈا میں مسلمانوں کی حقوق کی تحفظ، ان کو اپنے حقوق کی تحفظ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر مسلمان اپنے حقوق کے لیے، اپنی زندگیوں کے لیے اور اپنی مذہب پر ان کا اختیار ہے. وہ آزادانہ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں مذہبی حوالے سے، اپنے کلچر کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں، اپنی زبان کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں. مگر اگر اس طرح کی کوئی سچویشن پیدا ہوئی اور یہ بل جو ہے وہ پاس ہو گئی، میں نہیں سمجھتی کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک خوشکن بات ہوگی، بلکہ نہ صرف یہ کینیڈا کے مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے ایک بہت ہی خطرناک زہر ثابت ہو سکتی ہے. جو پاکستانی اسٹیٹ بلوچستان میں کو ایجوکیشن پر کام کرنے والے استادوں کو، کو ایجوکیشن پر کام کرنے والے پروفیسرز کو، انٹلیکچوئلز کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے مار رہی ہے. ایسڈ تھروئنگ اٹیکس ہو رہی ہیں ہماری لڑکیوں پر، کیونکہ وہ اسکول جانا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ یونیورسٹی جانا چاہتی ہیں. ایک ہی یونیورسٹی ہے بلوچستان میں، وومنز یونیورسٹی کے نام پر، کئی سال پہلے اس کے بس پر خودکش حملہ کیا ان لوگوں نے. ہماری پڑھی لکھی نسلوں کو وہ مار رہے ہیں چن چن کے، تاکہ اور اسی مذہب کے نام پر، کیونکہ وہ جب آتے ہیں ہمارے اسکولز میں ہمارے لڑکیوں پہ ایسڈ اٹیک کرتے ہیں تو وہ
یہ نعرہ لگا کے جاتے ہیں کہ ہم کو ایجوکیشن اور کے خلاف ہیں، ہم انگلش لینگویج سینٹرز کے خلاف ہیں کیونکہ یہ کافروں کی زبان ہے، ہم نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں پڑھائی جائے. اور آج وہ یہاں آ کے اس طرح کے قانون اپلائی کر رہے ہیں. یہ یہیں سے ختم نہیں ہوگا، یہ ایک M1 اور 3 سے ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ پہلی اینٹ رکھ رہے ہیں، اس کے بعد یہ کوئی اور قانون لے کے آئیں گے، اس کے بعد پھر ایک اور قانون، ایک اور عذاب لے کر آئیں گے وہ. اور آپ لوگ کینیڈینز کو میرے خیال سے ڈسکریمنیشن، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈسکریمنیشن نہیں کرتے. اپنے اس بات کو منوانے کے لیے خود کو اور اپنے اقدار کو، اپنے ویلیوز کو، اپنی ڈیموکریسی کو، کینیڈا کے جمہوری سسٹم کو انتہا پسندوں کے ہاتھ میں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس بات کو وہ اپنے ویلیو سے ثابت کر رہے ہیں، وہ اپنے ڈیموکریٹک طریقوں سے اس کو ثابت کر رہے ہیں. یہ تو فریڈم آف اسپیچ پر قدغن لگانے کی بات ہوئی، کوئی اپنے حقوق منوانے کی یا اپنے حقوق حاصل کرنے کی بات نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا کوئی مذہبی حق یہاں پہ سلب ہوتے کسی نے نہیں دیکھا ہے. بلکہ وہ محسوس نہ کریں خود کو کمتر، ان کو تو بڑھ چڑھ کے ان کا استقبال کیا جاتا ہے، ان کو تو ان کی بڑھ چڑھ کے دی جاتی ہے. پھر بھی وہ اس طرح کے قانون نافذ کرتے ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم بلوچستان میں ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے بیلونگ کرتی ہوں، میرے کتنے ساتھی، میرے اسٹوڈنٹس، دوست کتنے، میں نے ان کی لاشیں پاکستانی انہی دہشت گرد اور شدت پسند آرمی کے مجھے لوٹائی ہیں. ان کی چہرے بھی دیکھنے پہچاننے کے لائق نہیں تھے، ان پہ تیزاب پھینک دی گئی، ان کی لاشوں پہ ان کو ڈریل کیا گیا. تو اور وہی آرمی آج کینیڈا میں اسائلم لے کر فیسلٹائز کی جا رہی ہے ان کو کینیڈین حکومت کی جانب سے. جو آرمی ہمارے گھر میں گھس کر ہمیں مار رہی ہے، ہمارے عورتوں کے ساتھ ریپ کر رہی ہے، ہمارے بچوں کو اٹھا رہی ہے، اس آرمی کو وہ یہاں پہ پناہ دے رہے ہیں، سہولتیں دے رہے ہیں تاکہ وہ اور قابل ہو جائیں ہمیں مارنے کے. جو آرمی 1970 کو بنگلہ دیش میں وار کرائمز میں ملوث رہی ہے، جینوسائیڈ میں ملوث رہی ہے، لاکھوں بنگالی عورتوں کی عصمت دری کرنے میں ملوث رہی ہے، وہی آرمی وہ 48 سے بلوچستان میں کر رہی ہے. وہی وار کرائم، وہی جینوسائیڈ، وہی اجتماعی قبریں، وہی ہماری عورتیں گاؤں میں گھس کر عورتوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اٹھا کر ان کو اپنے آرمی ٹارچر سیل میں رکھ کر ان کو سیکس سلیب کے طور پر یوز کر رہی ہے. وہی مسلمان آرمی، اقرا خالد کی مسلمان آرمی جسے وہ تحفظ دینا چاہتی ہے. میں ایک وکٹم کے طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہوا، اگر یہ بل پاس کی گئی، نہ صرف یہ کینیڈا کے مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیا کے انسانوں کے لیے ایک زہر ثابت ہو سکتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے ہاتھ مضبوط جو کوئی بھی کرے، میں سمجھتی ہوں کہ بلوچ جینوسائیڈ میں اس کا برابر کا حصہ ہے. تھینک یو.